تھے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یوں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس سنت کی ادائیگی کے لیے پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اور سحری کے درمیان تک اس پورے رات میں اگر کسی ٹائم آپ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سنت مستحبہ ادا کرنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے۔ بہرحال دن میں چلے جائیں تو مطلقاً قبرستان جانا بھی سنت ہے، تو وہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن خاص شعبان کی 15 شعبان کی رات میں اگر آپ چاہتے ہیں تو سنت کی ادائیگی جس کو میں سنت مستحبہ کہہ رہا ہوں تو پھر رات میں جائیے۔ عرض کی آقا آپ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اسی کو شب برات کہتے ہیں، اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کروں گا۔ اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ دیکھا ناظرین آپ نے، آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پڑتال۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ قبر کی زیارت کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ قبر کی زیارت کرو، کیونکہ قبر کی زیارت لذتوں کو توڑنے والی موت یاد آتی ہے۔ اکثر ذکر حازم اللذات، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قبر کی زیارت کرنا چاہیے تاکہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر کے نہ رہ جائیں، بلکہ آخرت کی بھی ہمیں فکر باقی رہے، کیونکہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ آخرت کی تیاری ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ اب آئیے صاحب کی باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ صاحب کا کہنا ہے کہ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات قبرستان کی زیارت کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات زیارت کی ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک شب یعنی ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پائی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں موجود تھے۔ تو فرمایا کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے جانا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اترتا ہے 15 شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف، اپنے بندوں کو بخشتا ہے قبیلے بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر۔ ناظرین، یہ روایت نصف شعبان یعنی 15 شعبان سے متعلق ہے۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر 15ویں شعبان کی رات قبرستان کی صفائی ہوتی ہے، وہاں بجلی اور قمقمے بھی لگائے جاتے ہیں اور مرد حضرات قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، جبکہ 15 شعبان کی رات قبرستان جانے والی حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں اسی حدیث کے نیچے، میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یحییٰ بن کثیر روایت کر رہے ہیں عروہ سے۔ یحییٰ بن کثیر کو سماع نہیں ہے۔ یحییٰ بن کثیر سے یہ روایت 2 جگہ سے منقطع ہے، اور منقطع روایت محدثین کے نزدیک ناقابل قبول ہوتی ہے، اور جو روایت 2 جگہ سے منقطع ہو اسے محدثین کی اصطلاح میں معضل کہتے ہیں، جو انتہائی شدید قسم کی ضعیف بلکہ منکر اور مردود ہوتی ہے۔ اسی لیے حافظ بدر الدین عینی اور ابن دحیہ اور ابن العربی مالکی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ محدث عصر شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس روایت سے استدلال کرنا کہ 15 شعبان کی رات میں قبرستان جانے کا اہتمام سنت اور کار ثواب ہے، یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کو قبرستان جایا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے، لیکن اس عمل کو 15 شعبان کے ساتھ میں خاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر 15 شعبان کو قبرستان جانے کی اس قدر فضیلت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس طرح بستر سے اٹھ کر کے نہ جاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی خبر دیتے، جبکہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی خبر نہیں کیا، اور 15 شعبان کی رات میں قبر کی زیارت کرنے سے مغفرت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیوں نہیں ساتھ لے گئے؟ سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ کیا آپ اپنی بیویوں کی مغفرت نہیں چاہتے تھے؟ 15 شعبان کی رات قبر کی زیارت کرنے سے
मगफिरत होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा को क्यों नहीं बाखबर किया? नाजरीन, इसीलिए ना क्योंकि इसकी कोई हकीकत मौजूद ही नहीं है। नाजरीन, 15 शाबान की रात तखसीस के साथ कब्रिस्तान जाने का सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बिल्कुल नहीं मिलता। इसके बाद दौरे सहाबा में भी किसी एक सहाबी से इसका इह्तिमाम साबित नहीं है, और ना ही किसी ताबई से है, और ना ही अइम्मे अरबा से इसका सबूत मिलता है। नाजरीन, कब्रों की ज़ियारत कभी भी आप कर सकते हैं बगैर किसी तखसीस के साथ। कब्र की ज़ियारत करना मसनून अमल है, लेकिन किसी तारीख और वक्त के साथ मुतय्यन और ख़ास करना बिदात है। कब्र की ज़ियारत करने से मौत याद आती है और इबरत हासिल होती है। मगर देखने में आ रहा है कि 15 शाबान की रात में कब्रिस्तान की तरफ नौजवान, मर्द, बूढ़े, बच्चे, यहाँ तक कि काफिला बना करके लोग निकल पड़ते हैं, और ख़ासकर मज़ारात की तरफ तो नौजवान लड़कियां और औरतें भी इस तरह बेपर्दगी और उरियां निकलती हैं कि दिलो निगाह की इफ़्फ़त तार तार हो जाती है, तकवा पानी की तरह बह जाता है। इस रात कब्रिस्तान में खूब चिरागा और रोशनी की जाती है और एक मेले का सा मंजर नजर आता है। ऐसे भीड़ भाड़ और शोरगुल के माहौल में कोई किस तरह मौत को याद करके इबरत हासिल कर सकता है? नाजरीन, इसलिए हम तमाम लोगों को ऐसे काम से अपने आप को बचा करके रखना बहुत जरूरी है। नाजरीन, इस्लाम की अदालत में रखने की बात पता चला कि 15 शाबान की रात खासकर कब्रिस्तान की ज़ियारत करना गैर इस्लामी अमल है, और जो रवायतें पेश की जाती हैं वो सब ज़ईफ और झूठ